اوکے بیٹا لیٹ اسٹارٹ پیج نمبر 6. ٹھیک ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا جہاں پر دیٹ واز اے ٹاپک سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف دا مسلمز آف دا کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ. وی ہیو کورڈ دیٹ ٹاپک. ناؤ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ our new topic, that is Islamic State and the rights of the minorities. کہ جو اسلامک اسٹیٹ تھی, جو کہ ریاست تھی اسلامی, اس میں جو مائنورٹیز تھی, what were the rights of the minorities, مائنورٹیز کے رائٹس کیا تھے. ٹھیک ہے, تو قائد اعظم جو تھے, he had clearly stated, he had clearly told that Pakistan would not be a theocratic state, but it will be an Islamic welfare state. تو قائد اعظم کہ جو ہمارا پاکستان ہوگا, جو ہم نے خطہ حاصل کیا ہے, جو ہم نے ملک حاصل کیا ہے اسلام کے نام پر, وہ ایک ریلیجیس اسٹیٹ نہیں ہوگی, وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی, وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوگی, بلکہ وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی, ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, جس میں لوگوں کی فلاح و بہبود, لوگوں کی ویلفیئر, لوگوں کی ویل بینگ, لوگوں کی ویلنس کے لیے کام ہوگا. صرف اسلام کے اوپر کام نہیں ہوگا کہ اسلام ہے, نمازیں پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, حج کرنا ہے, صرف ان چیزوں پہ کام نہیں ہوگا, بلکہ جو اسلام ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, جس میں لوگوں کی ویل بینگ اور لوگوں کی ویلفیئر جو ہے اس کے اوپر کام ہوگا. اور یہ ایسی اسٹیٹ ہوگی جہاں نان مسلمس جو ہوں گے, they also will get equal status with Muslims, اور جو نان مسلمز ہوں گے, جو ہماری اقلیتیں ہوں گی, جو مائنورٹیز ہوں گی, they also get their status with Muslims. تو یہ نہیں ہوگا کہ اب چونکہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے, چونکہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے, تو ہم صرف اور صرف مسلمانوں کے رائٹس کا خیال رکھیں گے, ہم صرف اور صرف مسلمانوں کی ویل بینگ کا خیال رکھیں گے. یہ نہیں ہوگا, بلکہ اس اسٹیٹ میں جو کہ ہم نے اسلامک اسٹیٹ کے طور پر حاصل کی ہے, جو کہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی, اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو نان مسلمز ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھا جائے گا, اور ان کی ویل بینگ کے لیے بھی کام کیا جائے گا. اور جو مسلمان نہیں ہوں گے, جو مائنورٹیز ہوں گی, وہ they will also be able to breathe in a free and pleasant atmosphere and have equal rights. اور جو نان مسلمز ہوں گے, ان کو بھی یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ ایک آزاد فضا میں, ایک آزاد انوائرمنٹ میں, پلیزنٹ انوائرمنٹ میں سانس لے سکیں اور اپنے رائٹس کو انجوائے کر سکیں among the Muslims. ٹھیک ہو گیا, among the majority. مائنورٹی کون ہوتے ہیں؟ جو کم تعداد میں ہوتے ہیں. اور جو ریکوائرمنٹس تھیں آف ٹالرنس اینڈ جسٹس دیٹ ول بی میٹ, اور جو کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی جگہ پر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو یہ ریکوائر کرتا ہے معاشرہ کہ وہاں پر برداشت ہونی چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے, اور وہاں پر انصاف ہونا چاہیے, رواداری ہونی چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, ان کو بھی ان کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اور 11 اگست 1947 کو ان دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان, قائد اعظم ایکسپلینڈ دا کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اور جب 11 اگست کو 1947 میں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, اس سے
بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے اسلامک اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایکسپلین کیا، اور انہوں نے کیا ایکسپلینیشن دی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیسز آف ورشپ، یو may belong to any religion, caste or creed, but it will have nothing to do with the business of the state. All citizens of Pakistan are equal and enjoy equal rights. ٹھیک ہے، اور قائد اعظم نے اس کو بہت کلیئرلی ایکسپلین کر دیا. ہی ایکسپلینڈ ویری کلیئرلی کہ آپ جو ہیں وہ ملک کے ایک آزاد شہری ہیں، آپ آزاد بالکل فری ہیں، آزاد ہیں کہ آپ کوئی بھی مذہب پریکٹس کریں. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ ہندو ہیں، تو آپ اپنے ٹیمپلز میں جا سکتے ہیں. آپ انگریز ہیں، آپ اپنے چرچ میں جا سکتے ہیں. آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، جو بھی وٹ ایور ریلیجن یو پوزیس. اور آپ کسی بھی ذات سے ہیں، کوئی بھی آپ کا کریڈ ہے، کلر ہے، آپ اس بات کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے. اسٹیٹ میں جو بات دیکھنی ہے، اسٹیٹ میں جو بات کنسیڈر کرنی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی بہتری کس میں ہے، آپ کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے. اور جو بزنس آف دا اسٹیٹ ہے، ملکی معاملات ہیں، ان کو کسی طور بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں یا سکھ ہیں. اور جتنے بھی سٹیزنز ہیں پاکستان کے، وہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ شیئر کریں گے تم اپنے ملک کے جو ہیں وہ کاموں میں. Now بچہ turn your page. I'm also going to turn my page. Now page number 7. ٹھیک ہو گیا. اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. جو آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی، جو پاکستان کا نظریہ تھا. آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ نظریہ. کہ کن بیسس پر ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، کن بیسس پر ہم پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارا نظریہ تھا. تو جو آئیڈیالوجی تھی، اس سے اویئرنیس کس طرح کریٹ کی جائے، کس طرح کریٹ کرنی چاہیے. تو today's young generation needs to be fully aware of the ideology of Pakistan and the objectives of creation of Pakistan. Clear؟ کہ جو آج کی ہمارے ینگسٹرز ہیں، آپ لوگ ہو، بچے ہو، ان کو پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہیے، اویئر ہونا چاہیے اباؤٹ دی پرپز فار دی کریشن آف پاکستان، اباؤٹ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. آل دا ینگسٹرز مسٹ ہیو اویئرنیس کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو، کس بیس پر پاکستان کو حاصل کیا ہے، کس طرح پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، کس طرح پاکستان کے حاصل کرنے کے پیچھے جو ریزن تھا، پاکستان حاصل کرنے کے پیچھے جو لاجک تھا، اس سے ہر بچے کو، ہر ینگسٹر کو اویئر ہونا چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مقاصد کیا تھے، آبجیکٹیوز کیا تھے فار دی کریشن آف پاکستان. اور کیا آبجیکٹیوز تھے؟ آپ کے خیال میں کیا آبجیکٹیو تھے پاکستان حاصل کرنے کے؟ سمپل تھا، ویری سمپل اینڈ کلیئر. کہ آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزار سکیں. ٹھیک ہے، clear? In order to continue the emotional relationship and love, it is essential that today's Pakistani nation must be fully informed with the ideology of
پاکستان. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ہمارے ایموشنل ریلیشنز اور پیار ہے اپنے ملک کے لیے, اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اٹ از نیسیسری کہ جو ہماری آج کی جنریشن ہے, جو ہمارا پاکستانی نیشن ہے, ٹوڈیز پاکستانی نیشن, اس کو جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس سے پوری طرح سے اویئرنیس ہونی چاہیے. وہ ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے مکمل کہ انہوں نے پاکستان کو کس لیے حاصل کیا تھا, قائد اعظم نے کس لیے ایک اسٹرگل کی تھی, what was the reason behind the struggle of قائد اعظم. کہ قائد اعظم کی جو اسٹرگل تھی فار دا کریشن آف پاکستان وہ کس لیے تھی, اس بات سے پوری طرح بچوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. They must be aware of the great movement that was launched in the subcontinent for the creation of Pakistan. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قائد اعظم نے جو موومنٹ چلائی تھی, جو ہمارے لیڈران نے, ہمارے لیڈرس نے, سر سید احمد خان تھے, اس میں مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی اور بہت سارے لوگ جو تھے, اور قائد اعظم خود, انہوں نے جو ایفرٹ کی تھی, اس ایفرٹ کا مقصد کیا تھا, اس بچوں کو, ان آج کے بچوں کو اس بات سے فلی اویئرنیس ہونی چاہیے. اینڈ ٹو کیپ دا پیپل آف پاکستان اسٹرانگ اینڈ یونائٹیڈ, اٹ از essential that they fully understand the importance of ideology of Pakistan and the sacrifices of the leaders of the movement. اور پاکستان کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, if they want to be strong and united, تو in order to keep them strong and united, so this is necessary کہ وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی امپورٹینس اور موومنٹ آف پاکستان کے جو لیڈرس تھے, ان کی جو سیکریفائسز تھے, ان کی جو قربانیاں تھیں, اس سے پوری طرح اویئر ہوں, بچوں کو پتہ ہو کہ کتنی مشکل سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے, کتنی مشکل سے پاکستان جو ہے وہ ہمیں ملا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کر لیا ہے, بلکہ پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے بہت زیادہ لوگوں کا خون ہے, بہت زیادہ لوگوں کی قربانیاں اور اسٹرگل ہے اور ایفرٹس ہیں. To eradicate hatred at the language, region and province level across Pakistan, it is essential to have a healthy attachment with ideology of Pakistan. اور ہمارا جو اکراس پاکستان, جو ہمارے ملک بھر میں ہم کہتے ہیں کہ میں سندھی بولتا ہوں, یہ پنجابی بولتا ہے, یہ بلوچی بولتا ہے, یہ پٹھان ہے, تو ان ڈفرینسز کی بجائے, یا اس ڈفرینس کی بجائے کہ میرا علاقہ تو پنجاب ہے, میں تو صرف پنجاب کے لیے سوچوں گا, میں تو صرف پنجاب کے لیے کام کروں گا, اس کا علاقہ سندھ ہے, یہ سندھ میں جائے, سندھ کے لیے کام کرے, یہ پٹھان ہے, یہ کے پی کے میں جائے. تو ان باتوں کو اور اپنی ان چیزوں کو, صوبوں کو, لینگویج کو پرومیننٹ کرنے کی بجائے نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. ہیٹریٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو آئیڈیالوجی آف پاکستان سے, اور ہم اٹیچمنٹ شو کریں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ, کہ پاکستان کو اتنی قربانیوں کے بعد, اتنی اسٹرگل کے بعد کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا. کلیئر؟ ناؤ نظریہ ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب وہ کہتا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس کے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں, عناصر کون کون سے ہیں, اس میں اس کی کون کون سی پوائنٹس ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جو آئیڈیالوجی کو مزید اسٹرانگ کرتی ہیں, آئیڈیالوجی کو شو کرتی ہیں, آئیڈیالوجی بتاتی ہیں کہ ہم نے کس بیس پر ملک کو حاصل کیا. ٹھیک ہے,
Now, the ideology of Pakistan is based upon the Islamic philosophy of life. ठीक है, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस चीज पे बेस्ड है, किस चीज पर उसको हमने बेस किया हुआ है, दैट इज फिलोसफी ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो फिलॉसफी है, जिंदगी की जो हमारी कॉन्सेप्ट है कि हमें जिंदगी किस तरह गुजारनी है, वो ही हमारी आइडियोलॉजी है कि हमें जिंदगी जो है वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक तरीके से गुजारनी है, और इस्लामिक फिलॉसफी के ऊपर ही हमारी आइडियोलॉजी पाकिस्तान की बेस। Our beliefs, worship, rule of law, brotherhood, equality, justice, and fairness are the elements of the ideology of Pakistan. और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से बातें, कौन कौन से अनासिर, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है, इस्लामिक आइडियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो बनाते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें, आपकी तमाम इबादत हैं, कानून की हुक्मरानी है जिसे रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, उसके बाद इक्वलिटी है, मिलजुल कर रहना है, ब्रदरहुड है, और जस्टिस है, जस्टिस इंसाफ जिसे आप कहते हैं। ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये मिलकर नजरिया पाकिस्तान को फॉर्मुलेट करते हैं। और अब हम इन एलिमेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं बिलीव्स। तो बिलीव्स में क्या क्या चीज आ सकती है, आ जाती है तौहीद। सबसे पहले तौहीद क्या है, आपका अल्लाह ताला की वहदत पर यकीन होना, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं है, वो उसने पूरी कायनात खुद बनाई है, हर काम में वाहिद है, अकेला है, वो कोई उसके साथ उसके कामों में शरीक नहीं है। ठीक है, तो आपके बिलीफ्स में आपके अकायद जो हैं उसमें क्या क्या चीज शामिल है। सबसे पहले आपका तौहीद है, मोनोथिज्म जिसे बोलते हैं। उसके बाद है रिसालत, जिसे प्रॉफिटहुड बोलते हैं, कि आपको अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों पर आपका ईमान होना चाहिए। उसके बाद है आखिरत, जो आपका जो डे आफ्टर है, जो आपकी बाद की जिंदगी है, मौत के बाद की जिंदगी है। उसके बाद है आपके एंजल्स, जो आपके मलाइका हैं, आपके एंजल्स हैं। और बिलीफ इन होली बुक्स, और जो किताबें होली, जो मुकद्दस किताबें अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी हैं, उन पर यकीन रखना जो है वो तमाम बिलीफ्स में शामिल है। और जो आपके बिलीफ्स हैं उनके सेट को, उनके कम्बिनेशन को हम फेथ कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान है क्या। तो ये उसका शॉर्ट आंसर है। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास में आपको जब मिलेंगे तो ये आपको साथ मिल जाएगा, लेकिन ये इसका आंसर है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे तौहीद। तौहीद है क्या, वननेस ऑफ अल्लाह क्या है, वननेस ऑफ अल्लाह क्या है। तो वननेस ऑफ अल्लाह जिसे हम तौहीद बोलते हैं, मोनोथिज्म बोलते हैं, उसका मतलब है दैट अल्लाह, Almighty Allah is the creator and the ruler of the entire universe। कि अल्लाह ताला जो है वो पूरी कायनात के, पूरी दुनिया के जो है वो क्रिएटर हैं, पैदा करने वाले हैं पूरी यूनिवर्स के। और ही इज वन एंड यूनिक। और अल्लाह ताला जो है वो बस अकेले हैं, एक है, और वो यूनिक है, उन जैसा और कोई नहीं है, वो यकता है, इनका कोई शरीक नहीं है। और वो वाहिद है, वो यकता है, वो यूनिक है, उनका कोई पार्टनर नहीं है, और कोई चीज भी उनके इल्म से बाहर नहीं है।
ٹھیک ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو آیات ہیں اگر ان کا ترجمہ آپ کوٹ کریں گے تو اس کو بہت زیادہ مارکس آپ کو ملیں گے. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی جو آیتیں ہیں ان کے ترجمے آپ نے یاد کریں. اس کے بعد دوسری آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں زمین میں اپنا نائب بنانے والے جو ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب پہلی والی کا انگلش ٹرانسلیشن تھا شیورلی آلمائٹی اللہ از آل پاورفل ٹو ڈو ایوری تھنگ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور دوسری کی انگلش ٹرانسلیشن ہے indeed I will make upon the earth a خلیفہ successive authority، کہ میں نے زمین پر اپنا نائب جو ہے وہ بنانے والا ہوں. میں زمین پر آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا نائب بھیجوں گا جو میرے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کو دنیا کو بتائے گا. The status of man is vicegerent of Almighty اللہ. اور جو انسان کی حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے. جو اسٹیٹس ہے انسان کا، جو انسان کا اسٹیٹس بنتا ہے اس کے مطابق جو انسان کی حیثیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے. جو انسان کا اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے دنیا کے اوپر. اور اسی لیے جو اٹ از اسینشل فار دا مسلمس، ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، کمانڈس کو فالو کریں. اور جو بلیف ہے انسانوں کا ان دی اومنی پوٹنس، ان کا جو اللہ تعالیٰ جو انسان کا بلیف ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا وہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کا جو فیتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی میکس اٹ ویری کلیئر. وہ یہ الٹیمیٹلی کلیئر کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے is capable of the extent of his power but real power rests with اللہ. کہ انسان کو وہ اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو شیئر کرے، ایک تمام چیزوں کو صرف شیئر کریں جو اللہ تعالیٰ نے پاور کی ہے، لیکن اصل پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اینڈ مین شوڈ ایکٹ اکارڈنگ ٹو ہز پاور اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. اور انسان کو صرف اپنی بساط کی حد تک، اپنی پہنچ کی حد تک کام کرنے چاہیے، باقی تمام کام اللہ کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے. Now turn the next page. I am also going to turn the page. Now next point is belief in the رسالت. اللہ تعالیٰ کی جو ایمان ہے، رسول ہیں، ان پر ایمان لانا بلیف کا سیکنڈ سٹیج ہے. کلیئر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلیونگ ان آل دا رسولز پروفٹس، کہ تمام رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کے اوپر یقین کرنا، ان کے اوپر یقین رکھنا. ان آرڈر ٹو انٹر دا realm of Islam, it is essential to accept the risalat whose heredity whose wholeheartedly، کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کے اوپر پوری طرح سے دل سے رسالت کو ماننا، رسالت کو پوری دل و جان سے اس کے اوپر یقین رکھنا جو ہے
وہ رسالت کا وہ ایمان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے. ایمان جو ہے اس کی بہت بڑی ایک جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اوپر یقین رکھیں. Clear? It is essential to accept the رسالت wholeheartedly and not to doubt in any way. اور کسی قسم کا شک و شبہ نہ رکھیں رسالت کے اوپر. Believing in the Quran and Risalat as the source of guidance and believing in Hazrat Muhammad as the last Rasul and believing that no Rasul will come after is the essential part of believing in the Risalat, and whoever denies it cannot be a Muslim. تو جو لوگ رسالت پر یقین نہیں رکھتے، جو لوگ رسالت کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہوتے. سو اسلام کے دائرے میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو آپ کا عقیدہ رسالت ہے وہ مضبوط ہو، اور آپ جو آپ کا ایمان ہے رسالت پہ وہ مضبوط. ٹھیک ہے. ناؤ نیکسٹ ہیڈنگ از پلرز آف اسلام. تو اسلام کے جو ارکان ہیں، ارکان اسلام ہیں، جو عبادات ہیں، اس کے جو پلرز ہیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ وہ ہو گیا توحید اینڈ رسالت. توحید اللہ تعالیٰ پہ یقین، اللہ تعالیٰ کی ونس پہ یقین اور رسالت پہ یقین از دی فرسٹ پلر آف اسلام. اسلام کا جو پہلا پلر ہے وہ رسالت اور توحید پر ایمان ہے. اور سیکنڈ پلر کیا ہے؟ وہ نماز ہے. ڈیفینیٹلی Almighty Allah has commanded prayer in many places in the Quran. اللہ تعالیٰ نے خود نماز کے بارے میں بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ اس کو بتایا ہے، اس کا حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا. اور it is obligatory to perform prayer at prescribed time. اور prescribed time کے اوپر، ایک given time کے اوپر نماز کی ادائیگی کا حکم ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو کہ آپ مومنین جو ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ٹھیک ہے. بے شک نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. کہ verily prayer is obligatory for Muslim in accordance with the fixed timings. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فکس ٹائمنگ پر پریئر جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور پرسکرائب ٹائمز پر اس کو ادا کرنا ہے. کلیئر؟ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ بہت آسان چیزیں ہیں. اور ان فیکٹ اسٹیبلشنگ پریئر از این ایگزامپل آف اسٹیبلشنگ دا ریلیجن آف اسلام وچ از ڈیمانسٹریٹڈ ایوری ویئر. تو نماز کا حکم جو ہے وہ ہر جگہ ہے، اور ہر ٹائم آپ نے وقت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اس کا حکم ہے. اور سچ اے سسٹم آف آلمائٹی اللہ ورشپ شوڈ بی اسٹیبلش ان ہول سوسائٹی. اور تمام سوسائٹی میں اسٹیبلش ہونا چاہیے جو حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی تھرڈ پلر ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ از دی فائنینشیل ورشپ. آپ کے منی سے یہ ورشپ ہوتی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دوسروں کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ دو گے، اور ملک کا اکنامک سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دو گے. ٹھیک ہے. ناؤ بیٹا اٹس دی اینڈ آف آور کلاس. انشاءاللہ ان دی نیکسٹ کلاس وی ول اسٹارٹ فرام ہیئر. ٹل دین اللہ حافظ.